बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात के साथ आपका मेज़बान राजा फैज़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिता पठवार के मशहूर कानूनदान साबिक सदर गुजरान बार एसोसिएशन राजा ज़हूर साहब के साथ। राय साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राय साहब, मुझे बताइए कि वकालत में आपको कितना अरसा हो चुका है और इस पेशन को आपने क्यों चूज़ किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो राजा फैज़ान साहब आपका, AQ की टीम और आपके इस प्रोग्राम का मैं इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ। राय साहब, वकालत का जो प्रोफेशन है वो शायद वाली बात है, हमारी पूरी फैमिली जो है पहले लिटिगेशंस में पड़ी रही हैं। मैं बज़ाते ख़ुद इसी गुजर खान कचहरी में तकरीबन 22 साल एज अ क्लाइंट जो है वो मैं आता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। मुझे शायद वाली बात है, एक क्लाइंट के ज़्यादा मसाइल का पता था। फिर इस प्रोफेशन को जब ज्वाइन किया तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के उन मसाइल का जो बुनियादी मसाइल हैं उनको मैं बेहतर तरीके से हल कर सकूँ। आज मुझे तकरीबन 14 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस भी दे रहा हूँ, लोगों को अच्छा इंसाफ भी दिलवा रहा हूँ। जहाँ तक हो सके किसी गरीब की भी मदद करते हुए मैं बिल्कुल हिचकिचाहट फील नहीं करता। सोशलाइज भी काम करते हैं। राय साहब, मुझे बताइए कि बुनियादी कानूनी हकूक़ आम शहरी के लिए क्या है? राय साहब, बुनियादी हकूक़ तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक तो समझ लें कि जितने भी एक इंसान की ज़रूरत के लिए हैं वो तो सारे ही उसमें तकरीबन दर्ज हैं। कोई भी इवन अदरवाइज़ हमें सांस लेने का हक़ है, आज़ादी इजहार का हक़ है, रहने का, स्टेट का हमें, रियासत का हमें देने, उनके फ़राइज़ में रियासत के शामिल है कि वो हमें डिफेंस देगी, हमें सिक्योर करेगी, हमारे लिए वो सारा कुछ करेगा। इंसान के तो बुनियादी हकूक़ हमारी तो रियासत में जितने शायद वाली बात है लिखे हुए हैं उनमें से आधे से भी कम पे अमल हो रहा है, बाकी लिखे हुए तो सारे ही हैं। फ्री तालीम का भी है, इलाज का भी है। वो आप हालात बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे फ्री तालीम है और कहाँ पे इलाज है। आपकी एक्सपर्टीज़ कौन से नौयत के केसों पे है और आप जिस तरह गुजरान में यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे ज़्यादातर किस नौयत के केस सामने आते हैं? मैं राय साहब बेसिकली मलिक वहीद अंजुम लॉ एसोसिएट से हूँ, रावलपिंडी से मैंने प्रैक्टिस किया। हमारा तकरीबन सारा ही फौजदारी, ये लड़ाई झगड़े, कत्ल, इनके केसेस करते रहे हैं। यहाँ पे गुजर खान में जो है वो मैं ज़्यादा तो प्रायोरिटी जो है वो क्रिमिनल केसेस को ही देता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे फैमिली एक तो लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जो एक हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, अदालतों की अदालतें भरी हुई हैं फैमिली केसेस पे। और दुख की बात यह है कि हम भी शायद वाली बात है ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं कि एक तलाक होती थी तो पूरा इलाका जो है वो सोग में डूबा रहता था। अब मेरे ख्याल से हर अदालत में 10-12 डेली की तलाक़ें हो रही हैं और सोसाइटी एक अजीब साइड पे चल पड़ी है, जो एक दुख की और एक बड़े अफसोस का भी मकाम है और एक बहुत अलमिया भी है हम लोगों के लिए। इल टॉलरेंस हो गई है बच्चियों में, ज़रा सी बात। इवन अदरवाइज़ मैंने एक रिसेंटली ये केस किया है, मैंने उस बच्ची को यहाँ पे बिठा के समझाया है। सास ने जस्ट उसे ये कहा है जी कि फ्रिज का दरवाज़ा चूँकि ज़ोर से बंद किया है तो उसकी रबड़ जो है वो लूज़ हो जाएगी। उसने आगे खुला का दावा कर दिया है कि मेरी सास ने मुझे मना क्यों किया है, मुझे अब नई फ्रिज लेके दें। फिर मैंने उसे समझाया कि घरों में और फ्रिजों में बड़ा फ़र्क है। राय साहब, आम शहरी के साथ राजनी की वारदात होती है, पुलिस जो है आपको पता है पुराना थाना कचहरी कल्चर आज भी मुख्तलिफ कई थानों में मौजूद है। पुलिस उसमें कानूनी कार्रवाई करने से थोड़ा सा गुरेज करती है, तो उसमें आम शहरी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले राय साहब, हमारे पास जो एक शहरी का या पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है, जो पुलिस आर्डर है या चाहे PPC CRPC में ये है कि जब भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलेगी, चाहे वो थ्रू टेलीफोनिक कॉल ही क्यों ना मिल जाए, इवन अदरवाइज़ मैं अगर कोई राजधानी की वारदात देखता हूँ, मैं जाके किसी पुलिस वाले को बता देता हूँ कि मैंने फ़लाँ जगह पे राजधानी की वारदात देखी है। पुलिस बाउंड है उसी टाइम पे FIR दर्ज करने की। लेकिन हमारी इस पुलिस में सबसे बड़ा जो फॉल्ट ये है कि यहाँ पे पहले थाने के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी जूतियाँ घसीटनी पड़ती हैं, तब जाके ये कहीं भी आपकी FIR दर्ज होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर FIR दर्ज ना भी होती है, हमारे पास और बहुत से 22A की पिटीशन होती है, हम अदालत में उसको दायर करके उससे हम FIR करवा सकते हैं। वैसे भी अगर 22A में भी ना बने तो हम एक प्राइवेट कंप्लेंट करके तो इस्तिगासा पुलिस की इस अमल से गफलत और लापरवाही की उसके ऊपर कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई बनती है? अगर एक इंसिडेंट पे पुलिस नहीं पहुंचती मौके पे या उसको वो डिले करती है, वो कानूनी उस पर है जो जिस पे उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सके? PPC की सेक्शन जो है ना राय साहब, हम पे अगर अप्लाई होती हैं 506 तक, तो पुलिस वालों पे 520 तक भी जाती है। इनके पुलिस आर्डर एंड रूल्स और ये सारी चीज़ें हैं।
بیسک عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیس والے کے اگینسٹ جب اپلیکیشن لے کے جائیں گے نا اس کی سنوائی کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ باؤنڈ ہیں, اگر یہ ایف آئی آر نہ دیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. لیکن کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس چیز کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی پولیس والا اپنے پیٹی بائی کے اگینسٹ میں چلنے کو تیار نہیں ہے. ایون ان کے افسران کو آپ اگر اپلیکیشن دے دیں وہ بھی انہی کی ہیلپ کرنے لگ جائیں گے کہ یہ اصل میں ہمارے جو یہاں پہ پولیس سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا فالٹ چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ نمبر آف ایف آئی آرز کتنی ہے. ہمارے افسران کو تھوڑا سا اپنا دماغ کھولنا پڑے گا. جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھانہ گجر خان ہے, ابھی تھانہ گجر خان میں اگر ڈکیتی کی ایف آئی آرز کنٹینیوسلی 30 سے 35 ہوں گی نا, الٹیمیٹلی ایس ایچ او کا ٹرانسفر ہو جائے گا, ڈی ایس پی کا ٹرانسفر ہو جائے گا, ایس ڈی پی او کو بدل دیں گے یہ. حالانکہ ان کو چاہیے یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر دے کے کنٹرول کتنا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ نمبر آف ایف آئی آر ہے, مطلب پر ایئر کے حساب سے ہر تھانے کو 1300 ایف آئی آر تک الاؤ ہے. ان 1300 میں اگر آپ کی اور میری رازانی کی آ گئی تو آ گئی, ادروائز وہی ہیلے مارنے شروع ہو جائیں گے. ویسے ایک محاورہ مشہور ہے, اللہ تعالیٰ تھانہ کچہری سے, البتہ تھانے والے کا سوال تو ہم پولیس والوں سے کریں گے, لیکن کچہری اتنی بدنام کیوں ہے؟ نہیں رائے صاحب, یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جبکہ آج بھی جب بندے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا, اینڈ ان کا ایسی بات بھی ہوتا ہے کہ آئی ول سی یو ان دا کورٹس. کورٹ ہی ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ بندے کو پتہ ہے کہ کہیں سے بھی میری کوئی سنوائی نہ ہوئی تو میں نے عدالتوں میں جانا اور میری وہاں پہ سنوائی ہوگی. ادروائز اس عدالتوں کو مائنس کر دیں, ہم وکلاء کو مائنس کر دیں. کیا آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ادھر جو ڈاکٹرز ہیں, پولیس والے ہیں, یہ شتر بے مہار کی طرح ان لوگوں کو کچا کھا جائیں؟ صرف اگر کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے وہ یہ سارا جوڈیشل سسٹم ہے. اچھا رائے صاحب, مجھے بتائیے گا, ماشاءاللہ آپ مشہور قانون دان بھی ہیں, دیوانی نوعیت کے جو کیسز ہیں نسل در نسل چلتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں رائے صاحب سب سے بڑا فالٹ جو ہے نا وہ پارٹیز کا اپنا ہے. دیکھیں, 2 بندے کیس لے کر آئے ہیں کہ میرے پاس یہ فرد ہے, یہ ہماری دادا کی زمین ہے. دونوں میں سے ایک بندہ غلط ہے, ڈیفینیٹلی اس نے غلط ہونا ہے, 20 سال کے بعد بھی اس نے غلط ہونا ہے. لیکن وہ جو جھوٹ پہ مبنی بندہ ہوتا ہے وہ ایک وکیل کو اپنی ایسی ڈاکومنٹس لا کے دیتا ہے جو اس نے خود مینوپولیٹ کی بھی ہوتی ہے. اس میں وکیل کا کوئی کردار نہیں ہوتا کہ میں یہ تمہیں لا کے دیتا ہوں, وہی ہمیں لا کے دیتا ہے کہ یہ ہماری ڈاکومنٹس ہیں. اور پھر سب سے بڑی ہے ایویڈنس بوتھ پارٹیز نے کروانی ہے تو جا کے کیس کا ڈیسیجن ہونا ہے. ہمیں تو پارٹیز آ کے یہ تک کہہ دیتی ہیں جی بس یہ تاریخ لے لو جی ہلکی جی, آگے اس کو دیکھ لیں گے. اب ان لوگوں نے خود لنگر آن کرنا ہوتا ہے. ادروائز اگر پارٹیز آ جائیں پراپر اس کو آ کے پرسو کریں کیس کو, کیس تو 6 مہینے میں سارا ختم ہو جانا ہے. لیکن چونکہ جو پارٹی جھوٹ پہ ہوتی ہے اس کا جھوٹ ہم نہیں پکڑ سکتے. کیسے نہیں پکڑ سکتے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھنی ہے ڈاکومنٹس, وہ لے کے ہمارے پاس جو بھی ڈاکومنٹس آتا ہے وہ بالکل ٹرو ہوتی ہیں. اب یہاں پہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ایک فیملی ہے اس کی 40 کنال زمین ہے, جبکہ انگلینڈ میں ایک فیملی ہے جس کی 40 کنال زمین ہے. انگلینڈ میں جتنے بھی بندے ہیں وہ جب تک سیل نہیں کریں گے وہ 40 کنال سیل نہیں ہوگی. ہمارے یہاں پہ وہی گورا سسٹم 1860 کا چل رہا ہے کہ کسی بھی بندے کا دل کر رہا ہے وہ بیچ میں سے زمین بیچ رہا ہے. مسئلہ سارا قبضے پہ آ رہا ہے کہ ایک بندہ میرے حصے میں اگر جو 40 کنال میں سے 3 کنال آ رہی ہے, میں اپنا 3 کنال بیچ رہا ہوں. فرق اب یہ پڑنا ہے کہ میں نے فرنٹ پہ سے قبضہ دینا ہے. اب قانوناً تو وہ بندہ مالک ہے 3 کنال کا, لیکن کہاں سے مالک ہے یہ ڈٹرمن نہیں کروایا ہوا اس پٹوار خانے نے یا جو مارا. آپ نے ایسا بتایا 1860 کا قانون چل رہا ہے, 2020 جا رہا ہے, تو اس میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر امپلیمنٹ ابھی ریسنٹلی ایک عدالتوں نے کی ہے, انتہائی دکھ کی بات ہے. لوگ بڑے خوش ہیں جی ہمارا دیوانی کیسوں کے متعلق سنا گیا ہے. قومی اسمبلی نے یہ بل جو منظور کیا ہے سی پی سی میں نئی امینڈمنٹس کر کے, یہ ٹوٹل غریب کا نئے سرے سے جنازہ نکالا ہے. آپ یقین کریں رائے صاحب کہ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے نا, اس کا ہم اگر کیس جو ہے وہ فائل کرنے کی اس سے 700 روپیہ لیتے تھے نا, آج صرف کلائنٹ جو ہے 3500 روپیہ فوٹو اسٹیٹ کا دے رہا ہے. پلس جو رجسٹریاں جائیں گی نا, جو مدعا لیب بنیں گے جن کے خلاف کیس ہونا ہے, وہ 35 سے 40 رجسٹریاں اور 700 روپیہ ایک رجسٹری کا خرچہ ہے. یہ سارا کلائنٹ نے پے کرنا ہے, ہمیں تو کوئی نہیں ہے اس میں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس امینڈمنٹ کو کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی تھی. بالکل 2 علیحدہ کورٹس بنا دیے, ایک ایڈمنسٹریٹو کورٹ بن گئی ہے, ایک جو ٹرائل کورٹ بن گیا ہے. ایڈمنسٹریٹو کورٹ جو بنایا گیا ہے
وہ جا کے تو دیکھے کہ یہ دعویٰ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. فوٹو اسٹیٹیں ساتھ لگی ہوئی ہیں, تمام کے تمام مدعا لے کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ نے نقلیں دینی ہیں. اب ایک دعوے کا اگر 7 پیجز کا ایک دعویٰ ہے, 5 روپے کے کرے گا تو 35 روپے ایک بندے پہ اس کا خرچہ ہے. اسی طرح کر کے وہ کلائنٹ کو 3500 4000 روپے میں صرف فوٹو اسٹیٹیں پڑ رہی ہیں. اور آج اگر آپ کورٹ میں آتے, سب سے زیادہ اس ٹائم رش جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کی مشینوں پہ لگا ہوا ہے. رائے صاحب, کالی بیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہے. عمومی طور پر عام پچھلے دنوں ایک PIC والا واقعہ ہوا تھا. کوٹوں والوں کو, کالے کوٹوں والوں کو بدماش سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کرنے کر سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا ویڈیوز آئی ہیں. ریسنٹلی ایک FIR بھی درج ہوئی ہے تھانہ کوہٹا میں, ایک بچے لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے. ایسی جو کالی بیڑیں ہیں ان کے متعلق میسج کیا دیں گے آپ؟ سر رائے صاحب, کالی بیڑوں کے ایون ادروائز ہمارے تو ابھی تک ریسنٹلی پنڈی بار نے 35 سے 40 کے قریب جو ہیں وہ جعلی وکلا نکالے ہیں. کچھ جعلی لوگ بھی ہیں. لیکن اب جس طرح PIC کا انسیڈنٹ ہوا ہے نا رائے صاحب, ہمارے بھی یہاں پہ گجر خان میں بھی 2-3 ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم وکیل جو ہے نا, جب کسی کے حق لینے کے لیے جاتے ہیں کسی آفس میں, ہمیں سامنے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افسر جو ہے بلف کروا رہا ہے, یہ اس بندے کو چیٹ کر رہا ہے, یہ اس بندے سے پیسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں نا, وہ افسر آگے سے ہمیں سیدھا یہ کہتا ہے کہ وکیل صاحب آپ کا اگر کام ہے تو وہ میں اسی طرح کر دیتا ہوں, لیکن آپ اس کلائنٹ کی خاطر نہ کریں. وہاں پہ ہارٹ ٹاک شروع ہوتی ہے, لڑائی وہاں پہ ہو جاتی ہے. PIC کا بھی ٹوٹل ایشو جو ہوا تھا, لوگوں نے تو اس کی گہرائی میں کوئی بندہ گیا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں گئے ہیں؟ میڈیا نے جانے نہیں دیا ہے, ڈاکٹرز نے جانے نہیں دیا ہے, فارماسیوٹیکلز کمپنیز نے نہیں جانے دیا ہے. وہ بھی اسی طریقے کا ایک ایشو تھا کہ کسی مریض کو کوئی بندہ چیک کروانے کے لیے آتا ہے. ڈاکٹرز کا بیہیو کسی طریقے سے آپ سے بھی نہیں چھپا ہوا, مجھ سے بھی نہیں چھپا ہوا. یہ کسائیوں کی طرح لیکن ایک طرف وہ غلط ہے, دوسری طرف پوری اس ایمرجنسی کو بند کر دیا گیا ہے. ویڈیو پہ بندہ وکیل ہے کالے کوٹ والا, وہ جا رہا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ پورے اس ہاسپٹل کو گھیرے میں بھی لے لیا, توڑ پھوڑ بھی کی ہے. وہ تو چیز غلط تھی نا. اب رائے صاحب, جو اس کا سٹارٹ ہوا ہے PIC کا انسیڈنٹ, ٹوٹل وکلا نے 7.5 کلومیٹر کا ڈسٹینس جو ہے وہ طے کیا ہے واک کرتے ہوئے. کیا مال روڈ پہ کوئی ایک شیشہ ٹوٹا ہے, کوئی ایک گاڑی رکی ہے؟ PIC کے باہر گئے ہیں. ٹوٹل میں نے کہا نا یہ پلاننگ کی گئی ہے. اچھا صاحب, آخری سوال آپ سے کروں گا. جب بھی ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, ایک سچ پہ لڑ رہا ہوتا ہے, ایک جھوٹ پہ, وکیل وہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کیس پہ مبنی ہے تو بھی اس کی فائٹ کرتا ہے اس کی وجوہات کی. کبھی بھی نہیں, کوئی بھی وکیل. ایون ادروائز میرے پاس ایک دفعہ یہاں پہ ایک بندہ آیا ہے, مرڈر کا کیس تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میرے سے قتل ہوا ہے. میں نے کہا میں قیامت والے دن تمہاری جگہ پہ کیوں جا کے تو مار کھاؤں. کوئی بھی وکیل اگر اس کو حقائق کا پتہ ہو, وہ کبھی کسی صورت بھی جو ہے نا اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتا. کچھ نہ کچھ دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہمیں ڈاکومنٹ دکھائے جاتے ہیں, اس میں ہمیں بہتر لگتا ہے کہ اس کا کیس بنتا ہے. ادروائز کسی کا نہ بن رہا ہو, ہم اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. رائے صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اپنے میزبان فیضان راجہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.